अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। आखिर आइंदा माली साल 2026-27 का वफाकी बजट फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब ने आज कौमी असम्बली में पेश किया। बजट का जो पूरा वफाकी बजट का पूरा हजम है वो 18,000 अरब रुपए से ज़ायद है। इस बजट से कबल आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज़ जब इक़्तिसादी सर्वे भी पेश किया गया तो औरंगज़ेब साहब से कई सवाल ऐसे पूछे गए कि जब उन्होंने रिलीफ के हवाले से सवाल किए गए तो उन्होंने यही कहा कि आप कुछ वक्त है यानी चंद घंटे हैं उसका सब्र कीजिए और उसके बाद फिर ये रिलीफ हम अनाउंस करेंगे, खुसूसन सैलरीड क्लास के हवाले से। बहरहाल आज जो ये वफाकी बजट पेश किया गया है इसमें से कुछ चीज़ें हम आपको ज़रूर बताएंगे और आने वाले दिनों में और आज भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिस पर फिर हम तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन दिफा का बजट 3,000 अरब रुपए मख्तस किया गया है। ट्रेड डेफिसिट का हदफ 37 अरब डॉलर। बिस्प यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके हवाले से बारहा ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इसको बढ़ाया जाए और वफाक ये चाहता है कि तमाम सूबे जो हैं वो इसके अखराजात बेयर करें, लेकिन ये मामलात भी तय पाए और बिस्प के लिए अब 17% इंक्रीज के साथ 838 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। वफाकी तरक्याती बजट को 1,000 अरब रुपए मख्तस किया गया है, जबकि रेमिटेंसेस का हदफ, और इस साल भी वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि रेमिटेंसेस यानी अफराती ज़र बहुत ज़बरदस्त रहा, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस अचीव हुई और अगले माली साल के लिए भी जो हदफ रखा गया है वो तकरीबन 42 अरब रुपए का रखा गया है। जो सेहत का बजट है वो 25.1 अरब रुपए मख्तस किया गया है। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी 1,091 अरब रुपए मख्तस की गई है। अब आते हैं टैक्स के निज़ाम के हवाले से, जिसमें बहुत सारी बातें आज की इस बजट स्पीच में कही गई। उन्होंने कहा कि एक देरीना मुतालबा सुपर टैक्स के हवाले से कॉर्पोरेट सेक्टर का था या इंडस्ट्रीज़ का था, उसको हमने कम किया, यानी उसमें भी स्लैब्स थे और जो हाईएस्ट स्लैब था उसकी शरह 10% थी, उसे कम करके 8% कर दी गई है। जबकि जो तनख्वाहदार तबका है उसके स्लैब्स के अंदर भी कमी की गई है, यानी हाईएस्ट रेट अगर 35% इनकम टैक्स लिया जा रहा था तो उसे कम करके 32% किया गया है और जो एक इजाफी सरचार्ज लिया जा रहा था उसको भी अबॉलिश किया गया है। इसी तरह पॉपुलेशन के हवाले से जिस तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पॉपुलेशन ग्रोथ के कॉन्ट्रसेप्टिव्स के लिए IMF से आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि वो खुसूसी बात करेंगे, उसके ऊपर टैक्स अबॉलिश कर दिया गया है। कई जगह टैक्स में जिसके रिलीफ दिए गए हैं उसके हवाले से अब आने वाले दिनों में और जो माहिर माशियात हैं वो क्या कहेंगे उस पर भी कहा जाएगा। और रिटेलर्स के हवाले से औरंगज़ेब साहब ने जो बातें कही कि कुछ एक स्कीम जो अनाउंस की गई थी जो अभी एक इक़्तिसादी सर्वे से पहले की गई थी उसके हवाले से वो कहते हैं कि छोटे जो दुकानदार हैं वो यकीनन इसमें आएंगे। विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी कमी की गई है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या कंपनीज़ के लिए, और ये भी कहा गया है कि आज जो बजट पेश किया गया है इससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि माशी ग्रोथ या मईशत का जो पहिया है वो तेज़ी से चलेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था जो आज उन्होंने अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जाकर कहा कि पाकिस्तान की जो अजीम कौम है उसकी फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए आज का बजट पेश किया जा रहा है। तो आज सवाल यही है कि पाकिस्तान की कौम की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह क्या वाकई दी गई है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं राना एहसान अफजल साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। राना साहब, बहुत सारे टैक्सेस में यकीनन उसकी जो शरह है उसमें कमी की गई है और जो कहा गया कि मईशत का पहिया इससे तेज़ी से चढ़ेगा। अब जो ग्रोथ टारगेट रखा गया है वो 4% जो है वो रखा गया है, इस साल भी था लेकिन परफॉर्मेंस 4% से कम ही रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ 4% GDP की शरह जो है वो एस्टिमेट रखा गया है और साथ में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का आप लोग जिक्र करते हैं, क्या मिक्स आप समझते हैं आज की बजट तजावीज़ में जो पेश किया गया है उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकी। देखें, ये एक ऐसा बजट है जो दुनिया में जो एक माहौल चल रहा है जिसमें एक इकोनॉमिक प्रेशर बिल्डअप हुआ है ऑयल प्राइसेस की वजह से, तो दुनिया भर में लोग सब्सिडीज कम कर रहे हैं और टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बजट के अंदर भरपूर कोशिश की गई कि हम चीज़ों को रिलीफ की तरफ लेके जाएं। और आपका सवाल जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से, देखें
اس میں بنیادی چیزیں تو یہ ہیں کہ جو ایکسپورٹرز تھے ان کو ٹیکس کیا جا رہا تھا 2.25% کے حوالے سے ان کے ٹرن اوور پہ. رائٹ. تو ہم نے کچھ مہینے پہلے 0.25% جو EDF کا سیس لگتا تھا ان پہ اس کو ختم کیا. پھر ہم نے ابھی جو ہے ٹوٹل جو ان کا ٹرن اوور پہ جو ایڈوانس ٹیکس ان سے دیا جائے گا وہ 1.25 پہ اس شرح کو لے آئیں. تو یہاں آپ نے ان کو اسپیس دی ہے کہ جس بنیاد پہ وہ اپنے پروفٹس کو ری انویسٹ کر سکتے ہیں لیکوڈیٹی میں یا مشینری کے اندر. تو دس ول ایک ان کی ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ کم ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ سپر ٹیکس جو ہے وہ اس میں کمی ہوئی ہے اپ ٹو 500 بلین ہے اس میں ابالش کر دیا گیا ہے. اور اس سے اوپر جو ہے 20% ریڈکشن دی گئی ہے سپر ٹیکس میں, اس کو 10% سے 8% پہ لے کے. پھر جو ایک میجر اقدام ہے وہ نیشنل ٹیرف پالیسی جو ہماری ہے اس کے اندر جو جس کا دوسرا سال ابھی چل رہا ہے, اس کے تحت 120 ارب کی ٹیرف ڈیوٹیز کے اوپر ریڈکشن ہے جو کہ 7500 ٹیرف لائنز کے اوپر لاگو ہوگی. تو اس سے بھی ان پٹ کاسٹ جو ہے کم ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم ہے جو ایکسپورٹرز کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے 88 بلین جو ہے وہ مختص کیے گئے. تو یہ وہ ساری چیزیں, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. صحیح. اور کیونکہ دیکھیں جو ایکسپورٹرز تھے ان کا یہ کہنا تھا, ایک تو سپر ٹیکس آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں کمی کی گئی ہے, لیکوڈیٹی کے لیے جو اسپیس ان کو دی گئی ہے وہ بھی ان کا ایک مطالبہ تھا. لیکن ایک اور بھی مطالبہ تھا نا جس میں انہوں نے اپنے گیس اور بجلی کے ٹیرف کا ذکر کیا. انہوں نے کہا ورنہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے, ڈزنٹ بیکم وائبل. اس کے لیے پھر حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں اس کے لیے جو آپ دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کراس سبسیڈائز کر رہے تھے الیکٹریسٹی ٹیرفس میں. جو انڈسٹری ہے وہ جو لائف لائن یوزرز ہیں ان کو جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس میں انڈسٹری بھی کنٹریبیوٹ کر رہی تھی. تو یہ جو الیکٹریسٹی کی جو ڈائریکٹ سبسڈی میکینزم جو کہا گیا ہے جو جنوری 2027 سے لاگو ہوگا, اس میں یہ کہ آپ اس کو بسک سے فنڈ کریں گے اور وہ ڈائریکٹلی اس کو دی جائے گی جو ڈیزرو کرتا ہے. تو اس سے پھر جو کراس سبسیڈائز انڈسٹری کر رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹارٹنگ فرام جنوری 2027 ہم اس کراس سبسڈی کو جب ختم کریں گے اور بسک کی طرف شفٹ کریں گے تو وہاں انڈسٹریلسٹ کے لیے گنجائش جو ہے وہ نکلے گی کہ ہم ان کی جو پرائسز کو بہتر کر سکیں. اچھا, جو مالی سال گزرا ہے اس میں جو آپ کی ایکسپورٹس ریکارڈ کی گئی وہ تھی 22.7 بلین ڈالرز, رائٹ؟ 29.7. اوکے. اور اب جو آپ لوگوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے if I'm not mistaken وہ تقریباً 32 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہے. دیکھیں اس سال جو ہم کلوز کریں گے, ابھی یہ 11 مہینے کا ڈیٹا ہے نا, جو ہم نے 29.7 کے قریب, جی نہیں یہ 28.9 بلین کی 11 مہینے میں ایکسپورٹ ہوئی ہے. اور تقریباً ہمیں لگتا ہے کہ یہ کلوز ہم کریں گے جون میں 30.5 بلین کے اندر. اس جو ایکسپورٹس یہ جو ایک کہہ لیں کہ پچھلے سال سے تھوڑا سا ڈکلائن ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو افغانستان کا بارڈر ہم نے بند کیا نیشنل سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے, ایک اس کا امپیکٹ تھا. دوسرا انٹرنیشنلی رائس کی جو پرائسز ہیں وہ گری ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں رکھا جو اچیویبل نہ ہو. 32 بلین ہم انشاءاللہ اٹ کین ایون بی کراسڈ اگر ایک گلوبل انوائرمنٹ بہتر ہو جائے اور جس طرح اگر سیکیورٹی سچویشن بھی بہتر ہو جائے تو پھر چیزیں مزید جلدی سے بہتر ہوگی. تو بالکل اس ٹارگٹ کو تو ہم اچیو کریں گے, اور جو ہم نے انسینٹیوز دیے اس سے یہ اتنا تو امپیکٹ آ جانا چاہیے. اٹ از اے ویری ریئلسٹک پریکٹیکل ٹارگٹ. اچھا, اب یہ دیکھیں جو ٹیکس کے میجرز دیے گئے جس میں ریلیف سیلریڈ کلاس نے کہا تھا اور اس کو بھی آپ نے ایک ریلیف دیا ہے. اس کے علاوہ جو انڈسٹریز کے لیے یا ایکسپورٹرز کے لیے ریلیف ہے وہ اپنی جگہ. کچھ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ جو گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں 2000 cc تک کی SUVs اور اس کا ذکر ہے کہ وہ اب عائد کی جائے گی. لیکن سوال ابھی بھی یہ آتا ہے کہ جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس سال کا وہ کافی ہائی ہے, پچھلے سال کے مقابلے سے زیادہ رکھا گیا ہے. اس ریونیو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کون سا ایسا اقدام ہے اس بجٹ میں جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ریئلی براڈن دی ٹیکس بیس؟ دیکھیں اس کے اندر یہ جو پچھلے 2-2.5 سال جو حکومت نے ابھی گزارے ہیں اس کے اندر بہت سارا جو ہے وہ ریفارمز ہوئی ہیں FPR کے اندر, جس کا ذکر آج فائنانس منسٹر نے کیا, جس کے اندر ڈیٹا کلیکشن بڑی آپ کی بہتر اور روبسٹ ہو گئی, اور آپ کے پاس AI کے ٹولز بھی آ گئے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جس طرح فیس لیس کسٹم کو انٹروڈیوس کرایا گیا, تو انفورسمنٹ کے اوپر ہمارا جو ہے وہ انحصار زیادہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انفورسمنٹ کے ذریعے یہ اس ٹارگٹ کو زیادہ تر اچیو کیا جائے گا. اور اس میں انفورسمنٹ کا یہی مطلب ہے کہ جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں
اور وہ ٹیکس جتنا ان کا بنتا ہے اس سے کم دے رہے ہیں. تو اس ڈیٹا کے ذریعے ان اے ویری نان ہراسنگ وے بالکل بھی اس میں ہراسمنٹ کے ایلیمنٹ کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا کہ ان کو انگیج کر کے ان سے وہ ٹیکس دیا جائے. تو اٹ ول بی مور ٹورڈز انفورسمنٹ جس پہ فوکس ہوگا حکومت کا. لیکن یہاں لیٹ می سے کہ جو ایک بڑی ہائی لائٹ ہے اس بجٹ کی وہ جو 10% سرچارج لیا جا رہا تھا سیلریڈ کلاس کے اوپر ابو 7 ملین جس کو ابالش کیا گیا. آئی تھنک اٹ از اے بگ ریلیف. اس سے بھی جو لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ امپروو ہوگی, اس سے ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اکانومی میں. پھر جتنے بھی سلیبس تھے اس کے اندر جو ریلیف دیا گیا ہے سیلری کلاس کو, اس سے بھی ان کے پاس جو ایک نوکری پیشہ آدمی اس کے پاس اسپیس جنریٹ ہوگی اور اس کی پرچیزنگ پاور بہتر ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہائی لائٹ تھی. اور یہ دیکھیں ایک اقدام ہوا اور وہ کرٹیسائز بھی ہوا, لیکن گورنمنٹ نے اس کی کریکشن شروع کر دی ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے بجٹس میں بھی یہ کنٹینیو رہے. ویری کوئکلی سپر ٹیکس کے حوالے سے, کیونکہ ایمرجنسی کے طور پر 2 سال کے لیے اس کا نفاذ کیا گیا تھا, بٹ 4 سال ہو گئے, اب آپ نے ضرور اس کی شرح میں کمی کی ہے, لیکن ٹوٹلی ابالشنگ سپر ٹیکس دیٹ از ناٹ آن دا کارڈز. دیکھیں وی ہیو ریڈیوسڈ اٹ بائی 20%. ہم 10% سے اس کی شرح کو 8% پہ لے کے آئے. آپ درست فرما رہی ہیں کہ اس کو مکمل طور پہ ختم نہیں کیا گیا, اور آبویسلی ہمارے کنسٹرینٹس ہیں. فسکل اسپیس جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے, جس کے اندر ہم نے جو ریلیف دیا ہے اس کو ہم نے ٹارگٹ بھی کیا ہے سیلری کلاس کی طرف, اور پھر ہم نے جس حد تک ہم سپر ٹیکس میں کمی کر سکتے تھے ہم نے کی ہے. لیکن یہ ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے. The trend is downward. اچھا, if the trend is downward, لیکن وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہاریزونٹل جو بڑھنا ہے, یعنی براڈننگ آف دا ٹیکس بیس, اس میں جو فارم لینڈز ہیں 22% اگر کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں اس ملک کا, لیس دین 1% ٹیکس واز کلیکٹڈ, اس کے لیے کیا ہے؟ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ناٹ اونلی دس, آپ نے تاجر اسکیم ضرور ایک اور نئی لے کر آ گئے ہیں چھوٹے دکانداروں کے لیے کہ 20 کروڑ تک اگر سالانہ وہ کما رہے ہیں تو 25,000 لائک اے فکس ٹیکس دے ول ہیو ٹو گیو, لیکن وہ پی او ایس سے بھی مبرہ ہوں گے. تو ایک طرف آپ ریلیف ضرور دے رہے ہیں اس کلاس کے اوپر جس پہ بہت اضافی برڈن ڈالا گیا تھا, بٹ اس ریونیو ٹارگٹ یعنی 15,264 ارب جو اس وقت ٹارگٹ ہے فار دا نیکسٹ فائنینشیل ایئر, اس کو حاصل کرنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 0.01% آف دا جی ڈی پی and agriculture less than 1% of the GDP, یہ and the retailers and the traders ملا کر کے جو جتنا کم 1% 2% جتنا بھی وہ پے کرتے ہیں, ان سب سے جب تک آپ نہیں لیں گے how are you going to achieve the target? دیکھیں آپ, ایک تو ایگریکلچر جو ڈومین ہے وہ صوبوں کی ہے, اور جو صوبوں نے پروونشل سرپلس اپنا سرنڈر کیا ہے وہ ان کو انسینٹیوائز کرے گا کہ وہ اپنی جو اپنی ڈومین میں جو کلیکشن وہ بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھائیں. آئی ایم شیور یہ بھی ایک بڑا ریفارم ہے کہ جو صوبوں نے اپنا فسکل ڈسپلن کے لیے اور ملک کے مفاد کے لیے انہوں نے سرنڈر کیا. اٹس لائک یو نو کہ این ایف سی کو ریویو کیا گیا ہے, بٹ اس کو کیا بھی نہیں گیا اور کر بھی لیا گیا آؤٹ سائڈ آف این ایف سی. تو دیکھیں یہ اٹ ول انسینٹیوائز کہ صوبے اپنے ایگریکلچر ٹیکسز کے اوپر توجہ دیں اور اپنی ریسورسز وہاں سے جنریٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بات کی, دیکھیں کسی بھی سیکٹر کو جب آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے ہیں تو آپ 100 سے نہیں شروع کرتے. یو اسٹارٹ, دیر از اے بگننگ, اینڈ وی ریئلائز کہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں وہ درست ہیں, لیکن ہمیں اس ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. ہم نے ان کا ٹرسٹ ون کرنا ہے. ہم نے مل کے ان کو یہ ریلائز کرانا ہے کہ جو ان کی قومی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کریں, اور اس کو ایک گریجول پروسیس ہی وہ ہوتا ہے. تو اٹ ول بی دیٹ پروسیس کہ انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ پراپرلی ٹیکس کمپلائنٹ ہوں گے, لیکن اٹ از اے بگننگ. اگر ہم اس کو اچیو کر لیں تو دیٹ آئی تھنک ول بی اے بگ سکسیس. اچھا, آخر میں باقی جو پراپرٹی کے بارے میں آپ نے بات کی, پراپرٹی میں ایک بڑی درینہ مطالبہ تھا بیچنے اور خریدنے پر جو فائلر سے لیا جا رہا تھا, اس میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے. جی بالکل. اس سیکٹر سے جو ہے وی آر پریٹی ہوپ فل کہ پراپرٹی سیکٹر کے اندر جو ہے وہ تیزی آئے گی, خاص طور پر اس بجٹ کے بعد. اچھا رانا صاحب, آخر میں صرف اتنا بتاتے جائیے کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکس ہے جو کہ رائٹ فرام آل دا پیپل, یعنی کہ پاکستان کے عوام کی ڈائریکٹلی جیب سے وفاق کے پاس جاتا ہے, وہ ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں. اس کو کتنا, اس کا کیا اماؤنٹ مختص کیا گیا ہے؟ کیا 727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب اتنا بڑا ریونیو ٹارگٹ ہو, بہت ساری چیزیں صوبوں نے کرنی ہیں اور بہت ساری آپ لوگوں نے. ایک بڑی, میں اس کو بڑی بیسک سی میں آپ کو لاجک دوں گا, اور شاید اس سے یہ دیکھیں, جن ملکوں کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 8-10% ہو,
پھر ان کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن اس طرح کرنی پڑتی ہے. اور جو ہمارا ماڈل ہے NFC کا, اس کے اندر اگر اس کو یہ سیل ٹیکس ہوگا تو پھر وفاق اور جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو جائے گا ریسورسز سے. تو ایک یہ لیوی لگایا گیا کہ وفاق اس کو ریٹین بھی کرے اور اپنا جو فسکل سپیس, جو ایک لمیٹڈ فسکل سپیس ہے, اس کو جنریٹ کریں. دیکھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ونس یہ جو جنگ کا معاملہ اگر حل ہو گیا تو کیونکہ اب جو ہے نظر یہی آ رہا ہے کہ گلٹ ہوگا آئل پروڈکشن کا, تو یہی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے مہینوں کے اندر آئل پرائسز جو ہیں وہ ڈرامیٹکلی گریں گی اور ان کو فوری طور پہ لوگوں کے پاس ٹرانسفر کر لیا جائے گا. لیکن یہ لیویز وغیرہ یہ تب تک رہیں گے جب تک آپ کی ٹیکس بیس جو ہے وہ نہیں بڑھتی, اور وہ 15-16% پہ اگر کھڑی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر گورنمنٹ جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کو مزید کم کر سکتی ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا مجھے نہیں نظر آتا کہ اس طرح کی جو ٹیکسیشن ہے اس میں کوئی حکومت کوئی خاطر خواہ کمی کر سکتی. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں ہے ایک بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو بجٹ کے حوالے سے ہمارے ماہرین کیا سمجھتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. مزمل اسلم صاحب, وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ آج جو آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں بہت سارے طبقات کے لیے انہوں نے ریلیف دیا ہے ٹیکسز کی مد میں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گا. اب اگر جتنی اناؤنسمنٹس اس وقت ہوئی ہیں, یعنی آج جو سپیچ میں کی گئی جس میں سپر ٹیکس کے اندر کمی کی گئی, سیلریڈ کلاس کے اوپر کمی کی گئی, اور اس کے علاوہ ڈفرنٹ جو شرائح ہیں ان کو بھی انہوں نے کم کیا ہے ٹیکس کی مد میں, تو حکومت یہ کہتی ہے کہ اب انڈسٹریز کا پہیہ ذرا تیزی سے چلے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں لکنگ ایٹ اے گلانس کہ براڈنگ آف دا ٹیکس بیس تو کہیں نظر نہیں آ رہی, لیکن البتہ اس ریلیز سے بہتری ضرور آ سکتی ہے؟ دیکھیں نادیہ, میں تو آئی ایم اے نمبر گائے اور آئی آلویز اسپیک وتھ نمبر, ٹھیک ہے جی. اب میرے سامنے ہے کہ حکومت نے, اگر آپ اسی سال کی بات کریں تو اگر آپ پہلے 6 لاکھ روپے آپ کی آمدنی تھی تو آپ پہ 0 ٹیکس تھا, آپ کچھ ٹیکس نہیں دیتے تھے. اور 6 لاکھ سے 12 لاکھ اگر آپ کی آمدنی ہوتی تھی تو آپ 5% ٹیکس دیتے تھے. یعنی کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے مہینہ کماتے تھے تو پورے سال میں آپ 30,000 روپے ٹیکس دیتے تھے. اب حکومت نے اس کو کم کیا, اور اب جو ہے اگر آپ 1 لاکھ روپے مہینہ کمائیں گے تو آپ کا پورے سال میں 6,000 روپے ٹیکس ہے. یعنی کہ آپ کی بچت کتنی ہوئی؟ 24,000 روپے مہینہ, تو 24,000 روپے, اور 24,000 پورے سال میں اگر آپ 12 سے اس کو تقسیم کر دیں, ڈیوائڈ کر دیں, تو 2,000 روپے مہینہ جس شخص کی پہلے 1 لاکھ روپے تنخواہ تھی اس کو ملتا تھا 97,500. اب اس کو ملے گا 99,500, اس کو 2,000 روپے بچ جائیں گے. لیکن دوسری طرف حکومت نے خود کہا ہے کہ 8.2% آنے والے سال میں مہنگائی رہے گی. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس پہلے ہوتے تھے, اب آپ کو 1,08,200 روپے چاہیے ٹو کنزیوم دا سیم باسکٹ آف گڈس. ٹھیک ہے, لیکن پہلے آپ 1 لاکھ روپے آپ کی آمدنی ہوتی تھی تو آپ کا ٹیکس کٹ جاتا تھا, تو آپ کو 97,500 ملتے تھے. اب آپ کو 99,000 ملیں گے, بٹ آپ کو خرچہ 1,08,000 کرنا پڑے گا. اس لیے کیونکہ انفلیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح 8.2% اگر رکھی ہے تو اس حساب سے یہ میچ نہیں کرتا. تو یہ تو ایگزیکٹلی مزمل وہ ہوا نا کہ جو اکنامک سروے آیا کل, اس کے اندر جو آپ نے ان امپلائمنٹ ریٹ دیکھا ہوگا, یعنی وہ سال جس کے اندر حکومت یہ کہتی ہے کہ معیشت بڑھی یعنی اکنامک گروتھ ہوئی, اس میں ان امپلائمنٹ 7.1% ریکارڈ کیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب سا فگر سمجھ میں آیا. دیکھیں, حکومت نے ایک طرف 7.1% ان امپلائمنٹ ریٹ بتایا, دوسری طرف یہ بتا رہے ہیں کہ 18 لاکھ نوکریاں بھی پیدا ہوئی ہیں ہمارے ملک میں. وہ 18 لاکھ نوکریاں کہاں پیدا ہوئی ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے یا ان کو پتہ ہے. تو یہ بات اچھا. اس سے بعد تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 8.2% مہنگائی ہے, تو سرکاری ملازمین کی آپ نے 7% تنخواہ بڑھائی ہے, صحیح, پینشن آپ نے 7% بڑھائی ہے. یعنی کہ ان کو آپ نے مہنگائی کے برابر بھی نہیں آپ نے, حالانکہ حکومت اگر 8.2% کہہ رہی ہے تو آپ گارنٹی کر لیں کہ 14-15% عوام کہتی ہے کہ یہ مہنگائی نہیں ہے, یہ نمبر غلط بتایا جا رہا ہے.
تو آپ اس کے برابر بھی نہیں ان کو دے رہے. اچھا پھر کیا ہوگا جب آپ ان کو تنخواہیں نہیں دیں گے؟ تو وہ پھر ایڈیشنل نوکری شام کو کریں گے جا کے, یا تو وہ پھر کوئی کرپشن کریں گے. تو ہمارا سسٹم ہم خود اس کو روٹن کرتے جا رہے ہیں, اس میں ہم کوئی اسپیس نہیں دے رہے. پھر آپ ابھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جائیدادوں کی خرید و فروخت میں ٹیکس کم کیا. جی میرے خیال سے اچھا یہ کام تھا, یہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ بہت زیادہ تھا. لیکن پرابلم یہ کہ آپ نے وہ لوگ جو قیمتی جائیدادیں لگژری پراپرٹی خریدتے ہیں ان کے لیے آپ نے یہ بہت اچھا ریلیف رکھ دیا. پاکستان کی 70% آبادی تو وہ ہے نا, یا چوکیدار ہے, مالی ہے, مزدور ہے, کوک ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ تو نان فائلر ہے اور وہ نان فائلر ہی رہے گا. آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. وہ تو بیچارہ لیتا بھی 20, 25, 30 لاکھ کی پراپرٹی ہے. پھر ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ بزنس کلاس ٹریول کی اوپر جو ٹیکسز تھے اس کو ختم کر دیے. وہ بھی اچھا کیا, ختم کر دیے, کیونکہ نہیں ہونے چاہیے تھے, دنیا میں نہیں ہوتے. آپ نے ایکسٹرا آرڈنری ٹیکسز لگائے ہوئے تھے. لیکن آپ نے غریب آدمی کو کیا میسج دیا کہ ہم نے جو امیر جو بزنس کلاس میں ٹریول کرتے تھے ان کے لیے ٹیکسز ختم کر دیے, اور آپ جو ہے اگر اکانومی کلاس کی ٹکٹ لیں گے, آپ ڈومیسٹک ٹریول کریں گے, آپ کی جو ہے ایئر لائن کی کمپنی کو جو آپریٹ کرتی ہے اس کو کم جائے گا, اور آپ اس میں ٹیکسز جو ہے بھرمار بھریں گے. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا ایک چیز اور ہے جو دیکھیں, یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, روپی کی ویلیو کو مد نظر رکھتے ہوئے, اینڈ گیون دا فیکٹ کہ حکومت یہ خود کہتی ہے کہ فوڈ کنزمپشن تک لوگوں نے کم کر دی ہے, یعنی وہ آٹے, دال, گوشت, دودھ سے دور ہو گئے ہیں, اور جسے ویری تھن نیوٹریشن کہتے ہیں, ویجیٹیبل آئل یا ایسی چیزوں کے اوپر ان کا انحصار زیادہ ہے, یہ خود ان کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے. لیکن مزمل اب آتے ہیں صوبوں کی طرف. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف نے فیڈرل سے فوکس شفٹ کر کے صوبوں تک کر دیا ہے؟ صوبوں جو دینے کے لیے تیار ہوئے وفاق کو, جو ابھی رانا احسان افضل ہماری پروگرام میں کہہ کے گئے ہیں کہ این ایف سی ریویو نہیں بھی ہوا ایک طرح سے اور ہو بھی گیا, اور اب یہ صوبوں پر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ریونیو کو بڑھا سکتا ہے. when I had asked him about the agriculture tax, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ایگریکلچر کے اوپر صوبے کیا کریں گے, کیونکہ ہر صوبے نے اپنی ایک لا بھی بنائی تھی, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ فارم لینڈز کانسٹیٹیوٹ 22%, لیکن پے کرتے ہیں لیس دین 1%. دیکھیں پہلے تو جو ہے نا, اگر آپ یوں دیکھیں تو ایگریکلچر از 20% آف یور کنٹری, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں, جو میں بھی دیتا رہا ہوں زندگی بھر, کہ جی 20% آف یور جی ڈی پی ہے, لیکن 1% اینڈ لیس جو ہے وہ ان کا ٹیکس میں کنٹریبیوشن ہے, اور دے آر انڈر ٹیکسڈ. ٹھیک ہے نا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے اس ملک میں 25 کروڑ کی آبادی ہے اور 60 سے 70 لاکھ لوگ فائلر ہیں, اور وہ اس لیے فائلر ہیں کیونکہ وہ ان کی آمدنی, ایک تو فائلر بائی ڈیفالٹ ہے کیونکہ اس کی آمدنی نہیں ہے. تو اس ملک میں جو 70 سے 80% لوگ ہیں ان کی قابل ٹیکس آمدنی نہیں ہے, تو اس لیے وہ فائلر نہیں ہے. اسی طریقے سے ایگریکلچر میں ابھی این ای سی کی میٹنگ میں ہی پنجاب ڈسکلوز کر رہا تھا کہ 72% آف دیئر لینڈ از اے اسمال فارمر, یعنی کہ 2 ایکڑ, 3 ایکڑ, 4 ایکڑ, جس کی انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ ٹیکس کی سٹارٹنگ پوائنٹ کو بھی ٹچ کر سکے, یعنی کہ اس پہ ٹیکس لاگو ہو سکے. صحیح. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پوٹینشیل نکال کے آپ دکھا رہے ہیں کہ اتنے بلینز جو ہے ایگریکلچر جو ہے اس کی اکنامی ہے, اور لیکن وہ یہ کہ میجورٹی از اسمال فارمرز. جیسے کہ ایک اسمال انکم ارنر ہوتا ہے نا, پی این ہوتا ہے, ڈرائیور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آبادی کا آپ کا میجر حصہ وہی ہے نا. یہ کے پی سے ایگزامپل میں ڈرائیو کرتا ہوں کہ کے پی کا 90% فارمر, اس کی لینڈ ہولڈنگ اتنی ہے اور اس کی انکم اس سے جو ڈرائیو کرتی ہے وہ پاکستان کی غربت کی ٹیکسیبل ہی نہیں ہے, وہ غربت کی لکیر کے نیچے آتا ہے. تو رانا افضل افسر کو تھوڑا سا اس پہ کام کرنا چاہیے اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے. دوسرا, ایگریکلچر ٹیکس تو 2 سال سے لگا ہوا ہے, اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے نہیں ہوئی نا. تو اگلے سال بھی جو ہے ڈونٹ ایکسپیکٹ, یہ کے پی کا تو مسئلہ نہیں ہے ایگریکلچر ٹیکس, کیونکہ یہاں پہ تو فارمنگ ہے ہی نہیں. صحیح. پنجاب اور سندھ جو ہے کوئی اس میں کوئی میریکل نہیں کر کے دے سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سے 6 ارب روپے شاید جن سے نہ لے رہے ہوں وہ بن سکتا ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے خواب اور نمبر دیکھ رہے ہیں, اچھا, یہ
नहीं है भाई बस। अच्छा, तो जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़म शुदा अजला के लिए जो तजवीज़ दी गई है, मख्तस किए गए 56 अरब रुपए, इससे कम अज़ कम आप समझते हैं कि हाँ ये दुरुस्त है ये फिगर? दुरुस्त मतलब हमें इस साल जो गुजरा है इसमें तो हमें 50 अरब दिए, अगले साल के लिए 56 अरब रखे हैं, तो दुआ करें 56 मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन आज जो मैं ये कहूंगा कि इट इज नॉट पॉजिटिव लेकिन अ बेटर न्यूज कि जो करंट एक्सपेंडिचर के लिए जमशुदा इलाके के लिए हमें जो इन्होंने पहले अनऑफिशियली इन्फॉर्म किया था वो 86 बिलियन किया था, राइट। वो आज जो बजट में मैंने देखा है वो बढ़ा के 95 बिलियन कर दिया है, एंड दैट इज राइट आफ्टर आवर एनएससी मीटिंग। अच्छा। उस एनएससी मीटिंग के बाद जो है ये जो है चीज हमें जो है ये न्यूज आज मैंने अभी बजट डॉक्यूमेंट से देखी है, गवर्नमेंट ने नहीं कम्युनिकेट की, तो इट्स नॉट अ रिलीफ बट ये कि आई एम फीलिंग बेटर कि चलो 9 अरब रुपए ज्यादा मिले। अच्छा, सही। मुजम्मिल, आने वाले दिनों में मजीद तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू हियर योर लास्ट लाइन, बजट एट अ ग्लांस, क्या लगता है आपको? क्योंकि ये तीसरा बजट हुकूमत कह रही है उनका था, आप लोग कहते हैं कि ये उनका 5वां बजट है, बट वो जो 2 पीडीएम वाले हैं वो उसका जिक्र नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जब हम इलेक्ट होकर आ गए हम उसका जिक्र कर रहे हैं। तो उस वक्त वो अनइलेक्टेड थे, उस वक्त असेंबली में ये अनइलेक्टेड वो नहीं, कहने का मतलब ये है कि वो पीडीएम मतलब एक जनरल इलेक्शन के थ्रू जिस तरह से उनको ये हुकूमत मिली है। चले आप दो का वो इसका मतलब ये कि उन्होंने खुद डिसोन करना शुरू कर दिया अपने आप को। मैं ये समझता हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि द लाइफ ऑफ द जनरल पब्लिक विल चेंज और देयर सफरिंग विल स्टिमुलेट फर्दर बढ़ेगी। उसकी वजह ये कि जो ईरान वॉर के इम्पैक्ट्स हैं उस पे जो है गवर्नमेंट ने उसकी शील्ड जो है ना कहीं नहीं रखी लोगों के लिए, तो आप देखेंगे कि महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। और शॉक जो ग्लोबल ये शॉक है उसका एब्जॉर्बर जो है ना शॉक एब्जॉर्बर जो है इस बजट के अंदर मिसिंग था। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे हमारे साथ होंगे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हफीज़ पाशा। वेलकम बैक। इन फोकस है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और माहिर माशियात हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर पाशा। आज जो आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट पेश किया गया है, एट अ ग्लांस आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है, क्या समझते हैं कि क्या ये एक IMF कंप्लायंस बजट है या एक ऐसा बजट है जो हमारी बूम और बस्ट साइकिल को ब्रेक कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बहुत मुनासिब सवाल किया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने माशाल्लाह एक अच्छी वेल थॉट आउट काफ़ी लंबी स्पीच की है, मगर अफसोस की बात यह है कि एक ट्रेडिशन ये है कि जैसी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तकरीर ख़त्म होती है हम जैसे रिसर्च के लोग जो हैं वो बजट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ़ौरन अपने वेबसाइट पे उन्हें लगा देती है। सही। इस मर्तबा अभी तक नहीं हुआ है और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि वाई द पब्लिक कंजम्पशन द बजट डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बजट इन ब्रीफ जो है वो वाज़े तौर पर गवर्नमेंट की पॉलिसी की नंबर्स वगैरह सब वाज़े करता है। तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। अलबत्ता मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बहुत कोशिश की है कि कुछ हद तक बैलेंस पैदा करें, शरह नमू को तकरीबन 4% तक ले जाएं और बजट का खसारा जो है वो भी काफ़ी महदूद रखें, तकरीबन 4% के लगभग, जो कि बहुत टाइट बजट है उस लिहाज से। मगर 2-3 इश्यूज जो हैं वाज़े तौर पर खड़े हो गए हैं, बड़े इश्यूज। सही। जिसमें IMF का यकीनन रोल होगा प्रेशराइज करने में। सबसे अहम टारगेट आप पिछले कुछ सालों से बजट में जो होता है वो FBR रेवेन्यूज। जी बिल्कुल, जो महसूलात है, फंडामेंटल टारगेट है। और इस साल काफ़ी शॉर्टफॉल हुआ, तकरीबन 1 खरब का, और मुश्किल से मेरे ख्याल से 13 खरब तक पहुंच पाएगा FBR टोटल रेवेन्यू। सही। अगले साल के लिए बड़ा एम्बिशियस टारगेट एक लिहाज से रखा है, 15.26 ट्रिलियन रुपीस, यानी 15,264 अरब रुपए। जी।
तकरीबन 17.5% इजाफा। इस साल इजाफा हुआ है खींच खांच के 10%। ठीक है। दूसरी तरफ आपने ये कहा है कि बजट के लिए जो टैक्स बेस में इजाफा जो टारगेट किया गया है कि जीडीपी में 4% शरह नमू में इजाफा होगा और कीमतों में मुश्किल से 7 से 8%, यानी कि मुश्किल से हमारा ओवरऑल नेशनल टैक्स बेस जो है वो 12% से बढ़ेगा। डॉक्टर पाशा, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर हफीज पाशा, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, माहिर माशियात हैं। डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले उस महसूलात या रेवेन्यू टारगेट का जो कि इस हुकूमत ने अगले माली साल के लिए रखा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, क्या ये आपको एट अ ग्लांस अभी तक नज़र आया है? क्योंकि इसको कैसे हम अचीव करेंगे, या फिर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो लेवी के ऊपर ही होगी? जी, आपका ये बहुत मुनासिब सवाल है। मेरा तो ख्याल ये था कि अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को पेट्रोलियम लेवी कुछ कम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। राइट। उसकी वजह ये है कि जब पेट्रोलियम लेवी हम लगाए थे सेल्स टैक्स से हटाकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, तो टैक्स रेट 18% था। आज वो डबल है, 35% के लगभग। ठीक। तो ये ओवर डिपेंडेंस पेट्रोल टैक्स जो है या लेवी, वो बहुत ही उसका बोझ हर चीज़ पर पड़ता है। और लोगों के आपने देखा कीमतों में कितना इजाफा हुआ है बेचारे, कि 5% से बढ़कर 15% अफरात ज़र की रफ्तार हो गई है। सही। तो पहला एक्सपेक्टेशन ये था कि पेट्रोलियम लेवी कुछ कम करेंगे, बेस ब्रॉडन करेंगे और ख़ास तौर पे कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन प्रॉपर्टी ले आएंगे, जो कि आईनी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस में मौजूद है, आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। ये वेल्थ टैक्स के सब्स्टिट्यूट के तौर पर लाया गया था हमारे आइन में, उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव टैक्स है और प्रॉपर्टीज, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पर लगेगा, इसको नहीं लगाया गया है। अलबत्ता प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर रेट को इनफैक्ट कम कर दिया गया है। जी। तो दूसरी तरफ जो बात वो है कि रिटेल सेक्टर पे आपने छोटे छोटे दुकानदार पर 1% कहा है कि आप दे दें। सही। मगर बड़े रिटेलर्स हैं, बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में और बड़े बड़े नाम के साथ वाले जी आपके स्टोर्स वगैरह, उन पर एक ऑप्शन ये है कि चूंकि इवेशन बहुत ज़्यादा है, कि जो हमने विदहोल्डिंग टैक्स इलेक्ट्रिसिटी पे लगाया है उसका रेट थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ओके। तो इसका मतलब कि वो जो रिफॉर्म सर आप हमेशा कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है मईशत के लिए, वो आपको अभी भी नज़र नहीं आई, दैट बोल्ड स्टेप? नहीं, अनफॉर्चुनेटली इसका मुझे बहुत अफसोस है। अब ये देखना है कि सूबाई हुकूमतें जब अपने बजट पेश करेंगे क्या वो भी प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे और ज़री आमदनी जो बड़े बड़े ज़मींदारों का है उस पे जाएंगे, ये भी देखना है। इसलिए कि ये टैक्स बेस की ब्रॉडनिंग पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, बट निज़ाम में एक जस्टिस और एक्विटी का पहलू लाना बहुत ज़रूरी है। सर, अभी मुजम्मिल असलम साहब जो मुशीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा, उनका ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में तो फार्मलैंड का कोई इतना यहाँ पे फार्मिंग नहीं है। पंजाब ने एनईसी की मीटिंग में कहा था कि उनकी जो 72% लैंड्स हैं वो छोटे फार्मर्स की हैं जो कि टैक्सेबल इनकम में नहीं आती। तो वो कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि सिंध और पंजाब कुछ कर सकेंगे अपने बजट्स के अंदर इस एग्रीकल्चर टैक्स को बढ़ाने में। With all due respects to the finance advisor of KPK, अगर वो थोड़ा सा एग्रीकल्चरल सेंसस देख लेते पिछला वाला, उनको शायद इस बात का अंदाज़ा होता कि 1% बड़े बड़े जो हमारे फार्मर्स हैं या ज़मींदार हैं, 1%, 24% ज़मीन उनके पास है। यही टैक्स बेस है। राइट, बिल्कुल। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि इतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि 1% फार्मर्स के पास
ऑन दी एवरेज जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास 350 से 400 एकड़ ज़मीन है और 1% owns 24% ऑफ द फार्म लैंड। इससे ज़्यादा इनइक्विटेबल क्या हो सकता है? डॉक्टर पाशा, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। जो इनिशियल आपका नहीं था, लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि जब तक आप सारे फिगर्स नहीं देख लेते ताकि एक तफसील से देखा जा सके कि हुकूमत की पॉलिसी डायरेक्शन क्या होती है, आने वाले दिनों में इस पर ज़रूर बात करेंगे। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।